ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں، اور آپ کی سیرت اور آپ کی وہ تجلیات، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی جو صفات ہیں، اور علماء کا وہاں پہ حضور، اور لوگوں کی جس طرح وہاں پہ آپ عقیدت ہے، احترام ہے، اور لوگ جاتے ہیں کس قدر فیض حاصل کرتے ہیں، برکات حاصل کرتے ہیں بی بی کی بارگاہ میں۔ بڑے بڑے مشکل ترین جو مسائل ہیں وہ وہاں پہ حل ہوا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو آغا مرشی نجفی اعلی اللہ مقامہ کے متعلق بتایا، حتیٰ کہ مرحوم ملا صدرہ جن کو کہتے ہیں صدر الدین متعلہین، کہ جو مجدد ہیں فلسفہ کے، جب بھی مشکل ترین مراحل آتے تھے کہ بعض کے مثلا اتحاد عاقل و معقول، یہ چونکہ آپ کو ٹرمز نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ ایکسپلین آپ کو کروں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مشکل ترین جو فلسفیکل ڈسکشنز ہیں، جس میں سے حرکت جوہریہ کا مسئلہ آ گیا ہے، یا مثلا اتحاد عاقل و معقول کے مسائل ہیں، تو یہ سارے کے سارے وہیں پہ کہتے جب بھی مجھے مشکل پڑتی تھی ان مسائل کے سلسلے میں تو میں بی بی کی بارگاہ میں جاتا تھا، وہاں پہ یہ سارے مسائل کی جو گتھیاں حل ہوتی تھیں، اور وہاں سے پھر میں واپس آتا تھا۔ حقیقت بات آپ کو بتاؤں، انسان کو اپنے دماغ کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود کہا جاتا ہے کہ آغا مرتضیٰ انصاری کہ جنہیں خاتم الفقہاء کہتے ہیں، خاتم الفقہاء یعنی آغا شیخ مرتضیٰ انصاری، کہ جن کی اجتہادی کتابوں میں ہے، کتاب رسائل ہو گئی، کتاب مقاصد ہو گئی، یہ ان میں ہمیں علم ہے کہ 3 سال ان کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے لگتے ہیں۔ یہ رسائل ہے، مقاصد ہے ان کی کتاب۔ وہ خود درس دیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں ایک سٹوڈنٹ تھا، یہ بھی بہت جو ہے نا دلچسپ واقعہ ہے، اس کو سننے کے لیے ہے، اور وہ تھوڑا سا یعنی اتنا وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ برائٹ یا وہ بریلینٹ وہ نہیں تھا، تھوڑا سا یعنی کمزور تھا پڑھائی کے اعتبار کے ساتھ۔ ایک دفعہ گیا اور روزے کو پکڑ کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارگاہ میں روزے کو پکڑ کے کہا کہ نہیں، یہ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے اس کو یہ، اور اسی دوران رو رو کے کہ میں کتنی دفعہ آخر پڑھوں گا، کتنی دفعہ میں ایک ایک چیز کو 100 مرتبہ دہراتا ہوں تب مجھے یاد ہوتی ہے، کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ توسل کیا، روتا رہا، اسی میں اس کی آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، اور ایسے میں آتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں تم پڑھو، کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھائی، ابھی بسم اللہ تمام ہوئی، آنکھ کھل گئی۔ وہ بسم اللہ کیا پڑھی کہ جلوہ ہو گیا، وہ بسم اللہ کیا پڑھی کہ تجلی آ گئی، وہ بسم اللہ کیا پڑھی کہ ساری کی ساری جو گرہ ہیں وہ ساری کھل گئیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب واپس آئے دوسرے دن کلاس پہ گئے، آپ استاد جو بول رہے ہیں آرگومنٹ کر رہے ہیں، نہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کویسچن پہ کویسچن کیے جا رہے ہیں، کویسچن پہ کویسچن کیے جا رہے ہیں، استاد آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، یعنی کہ اتنے کویسچن شروع کر دیے لڑکے، لوگ بھی سارے حیران، علماء سارے پریشان کہ کیا وجہ ہے، جس کو تو پہلے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، اب یک دم یہ کیا ہو گیا ایک رات میں۔ تو آغا شیخ مرتضیٰ انصاری خاتم الفقہاء، انہوں نے ایک دفعہ متوجہ کیا اور کہا کہ اتنے زیادہ آپ کو اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے تم نے بسم اللہ پڑھی ہے
میں پوری سورہ فاتحہ وہیں سے پڑھا ہوا ہوں، تو اتنی پریشانی کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں جو یہاں پہ بیٹھا ہوں ممبر پہ مجھے نہیں آتا ہے، مجھے یہ سارے جس نے تجھے بسم اللہ پڑھائی ہے انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ پوری پڑھائی ہے۔ خاتم الفقہاء ایسے تھوڑا بن جاتے ہیں بغیر توفیقات کے، بغیر یہ بیوی کا کرم ہوتا ہے، معصومین کا کرم ہوتا ہے، ان کی نظر رحمت ہوا کرتی ہے کہ انسان کسی منزل تک کسی مقام، ورنہ کئی ہیں پڑھ کے پھر ختم ہو گئے، کچھ نہیں ملا آخر۔ لہٰذا ہمیشہ توسل کرنا چاہیے معصومین تک، بتانا سب سے پہلے چیز کیا ہوا کرتی ہے کہ اپنے عجز اور اپنی انکساری کا انسان اظہار کرے، کہے کہ کچھ نہیں ہوں، اس کے بعد انسان کو یہ چیزیں ملا کرتی ہیں۔ یہ جتنی بھی کیفیات ہیں وہ انسان کو اس کے بعد ملتی ہیں۔ مرحوم مولانا صدرہ وہاں پہ جایا کرتے تھے، مشکل ترین حالات میں جب علمی لحاظ سے مشکل پیش آتی تھی تو تشریف لے جاتے تھے اور بیوی سے درخواست کرتے تھے، التماس کیا کرتے تھے اس مشکل کو جو ہے نا حل کیجیے، اور وہ حقیقت میں مشکلات حل ہوتی۔ بارگاہ قدسیہ میں جانے کے بعد انسان کی ساری جو علمی گتھیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ ساری ختم ہوتی تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ خود حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کہتے ہیں کہ جب بھی علامہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے مصنف ہیں، تفسیر المیزان پوری دنیا میں ایک شہر آفاق جو تفسیر ہے اس کو المیزان کہتے ہیں، المیزان فی تفسیر القرآن۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو اظہار حقیقت کے پروگرام تھے اس میں ہم نے کافی ریفرنسز اس سے دیے تھے، اور وہ جو مسائل تھے کہ جس میں تھوڑی ہوتی تھی اس میں سے ہم نے، تو وہ جو تفسیر المیزان ہے، تفسیر المیزان یہ لکھی ہے حضرت آیت اللہ العظمی علامہ محمد حسین طباطبائی۔ کہتے جب بھی نام شہید مرتضی مطہری علی اللہ مقام حضور کے حضور لیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے روحی لہ الفدا، روحی لہ الفدا، میری جان ان پہ نثار ہو جائے، میری جان ان پہ قربان ہو جائے۔ تو لوگوں نے بعض دفعہ کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، آپ جب ان کا نام آتا تو کہتے ہیں روحی لہ الفدا، اس کی کیا وجہ، خاص وجہ؟ ان کا اس وجہ سے نہیں کہ وہ بہت بڑے فلسفی ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی محبت اہل بیت کے ساتھ اور بالخصوص بی بی معصومہ کے ساتھ۔ آپ اگر دیکھیں ان کی جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا تھا یا جب بھی روزے ہوتے تھے، ان کا افطار زیارت سے ہوا کرتا تھا، زیارت پڑھ کے وہ افطار کرتا تھا۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھتے اس کے بعد وہ آتے تھے افطار کرتے۔ اس وجہ سے یہ بڑی بڑی ہستیاں ایسے تھوڑی بن جاتی ہیں، یہ بزرگوار جو بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ٹھیک ایک ٹائم ہوتا تھا، خود تو حضرت امام خمینی کا بھی، کہ جب نجف میں جاتے تھے ٹھیک اپنے جو اسپیسیفک ٹائم ہے، آتا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں وہ آتے تھے اور زیارت جامع حرم امیر المومنین میں پڑھا کرتے تھے۔ ایسے بنتے ہیں، جتنا تبسل انسان کا معصومین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی برکات انسان میں زیادہ ہوا کرتی ہیں، توفیقات انسان میں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خود بڑے شہر آفاق آیات میں سے جن کا شمار ہوتا ہے علامہ بروجردی، حضرت آیت اللہ العظمی علامہ بروجردی، بڑا شہرہ تھا، بڑا مقام اور بڑی منزل اپنے، تو باہر سے ملنے کے لیے تو کہا کہ یہ باہر سے دور سے آئے ہیں تو انہوں نے بی معصومہ کی زیارت کی، کہا بھی نہیں آپ سے ملنے، فرمایا نہیں، یہ گستاخی ہے، سب سے پہلے جائیں بی بی معصومہ کی زیارت کریں پھر میرے پاس آئیں، حد ادب دیکھیے، آپ میرے پاس نہیں، پہلے جائیں بی بی معصومہ کی زیارت کر کے آ جائیں پھر میرے پاس جو ہے نا یہ لوگ آ جائیں۔ یعنی آپ نے وہ جو منزل ہے اس منزل کو آپ نے دیکھنا ہے۔ بولا آپ یہ حد تک ہمارے جتنے آیات ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں قوم میں، سارے کے سارے خادمین ہیں، ان کا نام جو ہے نا خدام میں لکھا ہوا ہے،
بی بی معصومہ کے جو خدام ہیں، خادمین ہیں، ان میں ہر مرجے کا وہاں پہ نام آپ کو ملتا ہے. یہ خادمین جاتے ہیں جھاڑو دیتے ہیں، جاتے ہیں صفائی کرتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے. یہاں پہ جائے انسان فیض حاصل کیا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں نچھاور انسان پہ ہوا کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ حجت. یہ آج جتنے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں نا، ہمارے ٹائم میں جتنے فارنر ہوا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ مدرسے حجتیہ میں رہتے تھے. مدرسہ حجتیہ یعنی آیت اللہ حجت کا. کہتے ہیں کہ اس دوران بڑی مشکلات تھیں، فائنینشیل جو سٹریس ہوا کرتی ہے، جس طرح ہدایت ٹی وی پہ سٹریس آ جاتی ہے، بڑے بڑے انسان پریشان ہو جاتا ہے. بعض اوقات اب کیا کرنا ہے، اس کو کیا کس طرح ہے. اللہ کے بندے آگے آ جاتے ہیں، بعض اوقات مشکلات ہو جاتی ہیں. یہ جو اس وقت فائنینشیل سٹریس تھی کہ اب اسٹوڈنٹ کو کس طرح ہم نے ان کو شہریہ دینا ہے، ان کو کھانا پینا ہے، ان کے سارے مسائل ہیں، اور کیا ہو رہا ہے، کئی مہینوں سے اس طرح ہو رہا ہے. ایک دفعہ وہ بی بی کے حضور یعنی حضرت فاطمہ معصومہ ان کی بارگاہ میں زیارت کے بعد ایک چھوٹی سی شکایت بھی کرتی، چھوٹی سی، اور بعد میں وہ پچھتاتی. بعد میں کئی دفعہ جا کے وہاں میں معذرت بھی کی. بی بی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ہم تو دن میں 50 اس قسم کی شکایتیں کرتے ہیں اور ہمیں کوئی معذرت کی بھی نہیں ہوتی ہے. شکایت کیا کی؟ شکایت یہ کی کہ یہ جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس مکتب کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، اب ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. اگر اسی طرح ہی حوضہ چلانا ہے تو پھر یا تو اجازت دیں ہم کو سے باہر حوضے کو لے جائیں. یہ بات کی فقط یہ، یہاں تو پھر اجازت دیں ہم قوم اس حوضہ علمیہ کو قوم سے باہر لے جائیں. کو کیا کریں؟ ابھی فائنینشیل سٹریس ہے، کس طرح خرچے چلے گا، یہ نظام کس طرح سے چلے گا. یہ مغرب. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ زندگی پوری اسی پہ آگے معذرت بھی کرتے رہے. بی بی سے کہتا ہوں میں کیوں شکایت کر دیا، آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی. کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد، یہ زیارت کے بعد یہ دعا چلے گئے گا. ایسے میں صبح کا ٹائم ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. خادم نے دروازہ کھولا، دربان نے دروازہ کھولا. کہا کیا مجھے آغا سے ملنا ہے؟ کہا کہ ابھی اس طرح. کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے ملنا ہے. میں رات سے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، مکینک آ کر دیکھ چکے ہیں، کسی سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے گاڑی رات سے. میں یہاں سے گزر رہا تھا اور گاڑی، اس کے بعد میرے پاس کافی جو اماؤنٹ وجوہات کی ہے میرے پاس تھی، میں بعد میں آنا تھا مجھے دینے کے لیے، لیکن میں نے کہا کہ چلیں اسی ٹائم سے فائدہ اٹھائیں. اور بھی کم میں آئے ہوئے ہیں تو خود آقا کی بارگاہ میں جا کر یہ جو اماؤنٹ ہے یہ دے کے جائیں، تاکہ اچھا وہ کئی ٹائم تک وہ اتنا تھا کہ وہ اس اماؤنٹ سے وہ حوضہ علمیہ چلتا رہا. اور بعد میں انہوں نے جا کے معذرت کی، آقا زادی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے کیوں یہ جسارت ہو گئی، کیوں یہ گستاخی، میں نے کیوں شکایت کی آپ کی بارگاہ میں. یہ ہے آیت اللہ بہج، جو آیت اللہ العظمیٰ حجت کا ہے کہ اس حد تک علماء آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ احترام، وہاں پہ تزک و احتشام، وہاں پہ یہ سارے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کافی کالیں یہاں پہ مس ہوئی ہیں اور میں یہاں پہ متوجہ نہیں ہو سکا، لیکن کوئی بات نہیں. یہاں پہ چونکہ بات ایک چل رہی تھی اور ڈسکشن جو ہے نا وہ ایک ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں یہ آپ کی کال جو ہے نا وہ نہیں لے پایا. اور یہ ظاہر ایک سیکوینس میں جو ہے نا وہ چل رہی تھی. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ٹائم میرے پاس بہت مختصر ہے، اور یہ میں آخری جو اس حصہ ہے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بی بی مدینہ سے جو جانا تھا مشہد، چونکہ بھائی نے دعوت دی تھی امام رضا علیہ السلام کی دعوت پر مدینہ سے چلے اور آ گئے
قوم کے نزدیک اس میں باقی برادران بھی شامل ہیں، ایک پورا جو ہے نا وہ ایک گروہ آیا، ایک پوری جماعت ہے جس میں ہاشمی بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، اور ساوا جو ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ بعض اوقات ایک اٹیک بھی کیا گیا. یہ ہمیشہ جتنے عباسی ہیں اور جتنے اموی ہیں اور خاندان کے جو دشمن ہیں ان کا یہی ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ دشمنی کرنا. اس میں کئی جوان شہید بھی ہوئی. اس کے بعد کہتے ہیں تاریخ میں یہ واقعہ کہہ کے تمام کروں کہ بیوی کو یہ ایک الگ چیز ہے. میں آج بلکہ جمعے پہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ڈیزائننگ ہے، ہولی ڈیزائننگ جس کو کہا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ساوا شہر ہے اور قوم وہاں سے تھوڑے فاصلے پر، بجائے اس کے کہ ساوا کے بعد جو ہیں وہ جاتے ہیں کہ انسان مشہد کی طرف جائے. لیکن بیوی کی تھوڑی علالت ہوئی، صحت خراب جب ہوئی تو بیوی نے فرمایا کہ مجھے قوم لے جائیے. تو قوم لے کر آئے بیوی کو، اور وہاں پہ آج بھی اگر دیکھیں وہ عبادت اور وہ راز و نیاز، کہتے ہیں کہ بیوی اس قدر عبادت زیادہ کہ جس طرح جناب سیدہ کی عبادت ہے اس طرح بی فاطمہ معصومہ بھی عبادت کیا کرتی. ایک عبادت خانہ آج بھی قم میں ہے. مدرسہ ستیہ جب ہم لوگ تھے اس ٹائم پہ وہ مشہور تھا. آج کل سنا ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک بنا دیا. میں بھی کئی دفعہ اس جگہ جاتے تھے، ہم لوگ زیارت پڑھا کرتے تھے اور وہ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. وہ بیوی کا ایک عبادت خانہ ہوا کرتا تھا. اور یہ ہے کہ سارے کے سارے جو شیعان اہلی کہ جن کی سرشت میں اور جن کی خمیر میں جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت، شیعہ کہتے ہی اسی کو ہیں. شیعہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کے خمیر میں ولایت شامل ہو. اور اسی لیے ایک روایت پڑھ کے تمام کروں کہ مولا فرماتے ہیں شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری سرشت پہ خلق ہوئے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہم غم زدوں تو یہ غم زدہ ہوتے ہیں اور ہم خوش ہوں تو یہ خوشحال ہوا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے. پروردگار ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما. پروردگار آج بی کا دن ہے، بی کے صدقے میں اور یہ جو عشر کرامت ہے معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے جتنے بھی مؤمنین مومنات حاجات رکھتے ہیں پروردگار ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. جتنے مومنین مومنات کسی مشکل میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکلات کو دور فرمائے. خدا بحق محمد و آل محمد جتنے مؤمنین مومنات کسی مصیبت میں گرفتار ہیں خدا تو انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے، بی معصوم قم کے صدقے، امام رضا علیہ السلام کے ایام کے صدقے، پروردگار تو انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار اس وقت جو آپ پاکستان کے حالات ہیں اور جہاں پہ چاروں طرف سے یلغار ہے طاغوتوں کی، پروردگار طاغوتوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. جتنے بھی مسلمان ہیں آباد ہیں پروردگار تو انہیں آباد فرما، تکفیریوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار وارث زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.